بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں الرحمن اکیڈمی پر ہفتہ واری لائیو ٹرانسمیشن۔ ناظرین مکرم، آج کے ہمارے پینل میں دو مہمان ہیں۔ ایک جناب قاری رفیع اللہ صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا تعلق ہے، اور دوسرے ہمارے مہمان حضرت مولانا سہیل انور صاحب دامت برکاتہ، جو کہ الرحمن اکیڈمی کے استاد محترم ہیں اور ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ آج کا ہمارا عنوان سود کی حرمت پر ہے، تو اب میں باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا کہ تلاوت کلام پاک حضرت قاری رفیع اللہ صاحب شروع فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. جی ناظرین مکرم، تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے قاری رفیع اللہ صاحب۔ اب میں اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا سہیل انور صاحب دامت برکاتہم، جو کہ جامعہ دارالعلوم کراچی سے متخصص ہیں اور ہماری الرحمان اکیڈمی کے قدیم اساتذہ میں سے ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ سود کی حرمت پر اپنے قیمتی ملفوظات سے مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزان محترم، آج جو آپ حضرات کے سامنے مجھے جو ایک اہم نقطے پر بات کرنے کی سعادت بخشی گئی، وہ ہے سود کی ممانعت، کہ جس میں اس وقت ہمارا پورا معاشرہ بڑے برے طریقے سے جکڑا ہوا ہے۔ پوری دنیا کو اس ٹائم جس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، وہ اس وقت سودی نظام ہے۔ قرآن مجید کی تقریباً 7 آیات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اس سود کو حرام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سے زیادہ احادیث اس کی ممانعت پر آئیں، اور پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سود قطعی طور پر حرام، اور جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ حرام ہے، تو پھر اس میں کیسے ہماری مالی معاملات کی یا ہماری امت کی کیسے اس میں فلاح اور کامیابی ہو سکتی ہے، اس کا تصور بڑا مشکل ہے۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی میں نے ایک آیت پڑھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے انجام کا تذکرہ کیا۔ آیت کی ابتدائی کہاں سے کی کہ سود کھانے والوں کی کیا حالت ہوگی قیامت کے دن، اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں، وہ قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے یعنی اٹھیں گے، تو اس وقت اللہ کے سامنے وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ وہ شخص کہ جس پہ کسی جن نے اس کو قبضے میں کر کے اس کو خپتی بنا دیا، وہ پاگل بنا دیا۔
جس طرح وہ چیخے مار رہا ہوتا ہے، تو یہ انسان بھی قیامت کے دن جو سود کھانے والا ہے یہ بھی قیامت کے دن اسی طرح اٹھایا جائے. اور قرآن مجید کی 7 آیات جو کہ واضح طور پہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سود قطعی طور پر حرام. جب قطعی طور پر حرام ہے تو لہٰذا اس کے بارے میں اور کوئی عقلی دلیل پیش کرنا اور کوئی اس طرح کی وضاحت لانا جی دنیا کو اس کی ضرورت ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. پھر تو آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی سودی اگر معاملات نہیں ہوں گے تو بینکنگ کا نظام کس طرح چلے گا، سودی معاملات نہیں ہوں گے معیشت کا نظام کس طرح چلے گا. بھئی جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ سود حرام ہے اور اس میں انسانوں کی کوئی فلاح نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے، تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے، دنیا کو کوئی بھی طریقہ آ جائے، وہ سود کے لحاظ سے جس طریقے سے بھی کام کرنا چاہے، اب اس میں کوئی فائدہ نہیں. تو لہٰذا یہ آیات قرآن مجید کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، 40 سے زیادہ احادیث ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے کو، سودی معاملات کرنے والے کو، سود خود کھانا، دوسرے کو کھلانا، سودی لین دین میں پڑنا، کسی بھی طریقے سے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی وعیدیں ارشاد فرمائیں. اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سود حرام ہے. سود کہتے کسے ہیں؟ تو سود سب کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی نئی چیز آئی ہو دنیا میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اگر ان روایات کو دیکھا جائے تو ان میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت کو سود کھانے سے منع فرمایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت کے بعد جب دعوت دینا شروع کی، اس ٹائم بھی سودی معاملے کا لین دین تھا سب. اور جب آخری موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات میں اور اس سے پہلے جب سود کو حرام قرار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سود کا اعلان فرمایا، جس طرح شراب کا آپ نے ممانعت فرمائی، سب لوگوں کو پتہ تھا شراب کسے کہتے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں ممانعت فرمائی تو سب لوگوں کو پتہ تھا کہ سود کسے کہتے ہیں. سب لوگوں نے کیا کر دیا؟ سود چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کا پتہ نہ ہو یا اس معاشرے میں کوئی نئی چیز ہو، ایسا نہیں ہے. جب ایسا نہیں ہے تو اس ٹائم بھی صحابہ نے فوراً اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس میں کامیابی نہیں ہے، اس میں کوئی بھی اچھی چیز نہیں ہے. جب نہیں ہے تو لہٰذا اس سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی اور اس کو قطعی طور پہ حرام، جس طرح باقی جرائم جو ہیں، باقی گناہ جو ہیں، ان کو اللہ نے حرام قرار دیا، تو اسی طریقے سے سود اس سے بڑھ کے اللہ نے حرام قرار دیا. تو اس وجہ سے ضرورت ہے ہمیں اس وقت کہ ان سودی معاملات سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. باقی اس پہ تفصیلی بات پھر کبھی آ جائے گی انشاءاللہ کہ سود کہتے کسے ہیں، سود کی کتنی قسمیں ہیں، سود کون سا حرام ہے، کس طریقے کی ہیں، یہ سارے معاملات ہیں. لیکن دیکھیں اس وقت جو ہے ہمارے علماء کرام نے ماشاءاللہ بڑی کوششیں کی. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے موجودہ دور میں اس کا متبادل نظام پیش کیا. لوگ کہتے تھے نا بھی بینکوں کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، پوری دنیا بینکوں کے نظام میں جکڑی پڑی ہے، تو لہٰذا سود سے بچاؤ کا تصور ہی نہیں ہے. تو ہمارے ماشاءاللہ علماء کرام ان حضرات نے محنتیں کر کے ایک پورا نظام بنایا، پورا سسٹم بنایا. یہ دیکھو ایک چیز غلط طریقے سے بھی ہو سکتی ہے اگر پوری دنیا میں ورائے جائے، تو کیا اسلام جو کہ سب سے آخری دین ہے، سب سے آخری مذہب ہے، قیامت تک ساری چیزوں کا حل اب اسلام میں، تو کیا اسلام نے اس کا کوئی ضابطہ حیات نہیں بنایا ہوگا؟ بالکل بنایا اسلام نے اس کا ضابطہ حیات، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی، اس کو عوام کے سامنے لانے کی ضرورت تھی. وہ ہمارے علماء کرام جو ہیں، یہ حضرات جو ہیں، وہ ان کو لے کے آئے اور اب تو ماشاءاللہ بہت سارے بینکوں نے اسلامی طور پہ کام شروع کر دیا، بہت سارے اسلامی بینکوں نے کام شروع کر دیا اور ماشاءاللہ دنیا کے اس ٹائم نمبر ٹاپ پہ جا رہے ہیں. تو اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ سارے کام ہم دینی لحاظ سے بھی کیے جائیں تو تب بھی یہ سارے کام اسی طریقے سے ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ ان کا اشکال کیا تھا کہ انما البیع مثل الربا، یہ جو ربا ہے
یہ بھی تو تجارت کی طرح ہے. جس طرح تجارت میں ہم کوئی چیز بیچ کے نفع کماتے ہیں، تو اسی طرح سود کے اندر بھی ہم کسی کو قرض دیتے ہیں مدت کے لیے، اور کچھ عرصے کے بعد ہم اس سے واپس ریٹرن لیتے ہیں اور کچھ بڑھا کے لے لیتے ہیں. جب کچھ بڑھا کے لے لیتے ہیں تو لہٰذا بڑھا کے لینے کے بعد اس میں بھی تو وہی نفع ہے جو تجارت میں نفع ہے. جب تجارت کا اور اس کا نفع سیم ہے، ایک جیسا ہے، تو پھر تجارت کو آپ لوگ حلال کہتے ہو اور اس کو آپ لوگ حرام کہتے ہو، یہ کیا؟ اس کی تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے عقلی لحاظ سے جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ تو حکیم ہے نا، اس کو پتہ ہے بھی کیا کرنا ہے. تو اس نے سیدھا جواب دیا، بھئی احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا. جب حرام قرار دیا اس کا مطلب اس میں کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا. اب یہ جتنے سودی معاملات ہیں، چاہے وہ بینکوں میں رائج ہیں چاہے کسی اور طرح رائج ہیں، اس کا شریعت نے متبادل لایا نا. جب متبادل لایا تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس متبادل کو استعمال کریں. اب دیکھیں مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کو گھر لینا ہے، وہ جاتا ہے بینک کے پاس. اب بینک کی ایک صورت تو یہ ہے، بینک اس کو قرض دے دے، بھی ہم آپ کو قرض دے رہے ہیں 50 لاکھ روپے، اور 10 سال میں ہم ریکوری کریں گے، اور ہم ریکوری کریں گے آپ سے 60 لاکھ روپے. اب یہ جو 10 لاکھ ایکسٹرا بینک لے رہا ہے یہ سود کے زمرے میں آ رہا ہے، کیونکہ پیسے دے کے آپ اسی کے اوپر مدت کے بعد کیا کر رہے ہو؟ پیسے لے رہے ہو. لیکن اگر یہی معاملات ہم دینی طریقے سے کریں، جس طرح اسلامی بینکنگ کر رہے ہیں، کہ آپ گئے جی ہمیں گھر چاہیے، ہاں جو بینک ہے وہ آپ کو قرض نہیں دیتا، وہ بھی کس مقصد کے لیے چاہیے؟ بھئی ہمیں اس مقصد کے لیے چاہیے کہ ہم نے اپنا گھر بنانا ہے. تو بینک کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، ہم آپ کو گھر خرید کے دیں گے. بینک گھر خریدا اپنے پیسوں سے، خریدنے کے بعد آپ اس بندے کو کرائے پہ دے دو، 1 لاکھ روپے اس کا کرایہ آتا رہے. جب 5 سال کے بعد یہ 60 لاکھ روپے پورے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد بینک جو ہے وہ تھوڑی سی اجرت لے کے، بھلے 50,000 10,000، وہ مکان اس کو فروخت کر دے، بھی ہماری چیزیں ہم 10,000 کی بیچیں 50,000 کی بیچیں. اب یہی معاملہ سودی بینک بھی کر رہا ہے، یہی معاملہ اسلامی لحاظ سے بھی کیا جاتا ہے. اب اسلامی لحاظ سے کیا جائے تو یہ تجارت کے زمرے میں آ جاتا ہے، یہ کسی کو کرائے کے اندر دینے کے زمرے میں آ جاتا ہے. جب اس طریقے سے آ جاتا ہے تو پھر ان تمام معاملات کو کیوں اسلامی زمرے میں کنورٹ نہ کیا جائے؟ تو اس وجہ سے امت ہونے کی حیثیت سے، مسلم ہونے کی حیثیت سے، ہم تمام امت کی ذمہ داری ہے، ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. جس طرح ہمارے علماء اکرام نے اس فرض کو انجام دیا، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ حتی الامکان ہم ان سودی معاملات سے اپنے آپ کو بچائیں. بھی جتنا ہو سکتا ہے بچاؤ نا. بھی ایک چیز ہے، علماء اکرام نے فرمایا کہ یہ چیز جو ہے یہ ہم نے اسلامی زمرے میں لے آئے ہیں، اب اس سے ہٹ کے بھی سارے بینک ایک ہی طرح کام کرتے ہیں، لہٰذا سودی بینکوں کے ساتھ سارے معاملات کر لینا، یہ تو پھر خود اپنے آپ کو سودی معاملات میں ڈالنا ہے. جب علماء اکرام کہہ رہے ہیں بھی یہ کچھ بینک ہیں، یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے اسلامی دائرے میں لے آئے ہیں، اور اس ٹائم ٹاپ پہ بھی چل رہے ہیں اور مایہ ناز بینک ہیں، پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ اپنے معاملات کرتے ہیں تو جو علماء کرام کہہ رہے ہیں بھئی یہ سود سے پاک ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ ہم تعاون کر کے، اگر ان کے ساتھ، ان بینکوں کے ساتھ ہم اپنا کوئی معاملہ وغیرہ کرتے ہیں تو کم سے کم بالکل جو سودی ہیں ان سے تو بچیں گے نا. جب ان سے بچیں گے تو خود ہی ہم اس زمرے میں آ جائیں گے جس کو علماء کرام کہہ رہے ہیں بھئی بالکل صحیح. اگر کرنا ہی ہے معاملہ تو وہاں کرنے کے بجائے پھر ہم سیدھے راستے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اور جب ہم باقی سارے بینکوں کا، باقی سارے سودی معاملات کا بائیکاٹ کریں گے تو خود ہی سارے اسلامی معاملات کی طرف آ جائیں گے. جس طرح اس ٹائم انشورنس کمپنیاں بھی ہیں، تکافل ان سے زمرے میں لایا گیا. اگر سارے انشورنس چھوڑ کے تکافل کی طرف آئیں گے تو یہ کمپنیاں خود بخود کنورٹ ہو کے اسلامی زمرے میں کام کریں گی. اگر ہم سودی بینکوں سے نکل کے اسلامی بینکوں کی طرف آ جاتے ہیں جو صحیح بنیادوں پہ کام کر رہے ہیں، تو سارے نظام خود ہی اپنے آپ کیا ہو جائیں گے؟ تبدیل ہو جائیں گے. تو ہماری ایز اے امت ذمہ داری ہے، ہمارے جس طرح لیڈر جو حضرات ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سسٹم کو چینج کریں. اسی طرح جو ہمارے اختیار میں ہم وہ تو کر سکتے ہیں نا، کم سے کم سودی بینکوں سے اپنے معاملات کو کیا کر سکتے ہیں؟ ہٹا سکتے ہیں. اسی طرح جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں ان سے بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اپنے آپ کو سودی معاملات میں انوالو کرنے سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے. تو جتنی ہماری ذمہ داری ہے اتنے تو ہم مکلف ہیں. تو لہٰذا
جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو حرام قرار دیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح طور پہ حرام قرار دیا، اور امت کا اس بات پر اجماع ہو گیا ہے کہ بھئی یہ قطعی طور پر حرام ہے، تو لہٰذا ان سے بچا جائے۔ احادیث بڑی اس کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں، یعنی بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے بھی سود کو بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سود خور ہے، سود کھاتا ہے، جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گا، ایسی وعیدیں آئی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام سودی معاملات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور خود بھی اپنے آپ کو بچنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے لوگوں کو بھی بچانے کی اور ان تمام معاملات سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے ہمارے استاد الرحمان اکیڈمی کے استاد محترم حضرت مولانا سہیل انور صاحب، جو کہ سود کی حرمت پر انتہائی پرمغز انداز میں اپنے قیمتی ملفوظات سے مستفید فرما رہے تھے۔ ناظرین مکرم، اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات ہمیں دیے ہیں، ان سارے احکامات چاہے وہ معاملات کے ہوں، جسمانی عبادات کے ہوں، یا غرض کسی بھی نوعیت کے ہوں، وہ سارے احکامات پر عمل کرنے کا شوق، جذبہ، یہ ہمیں خود پیدا کرنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جیسے دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح دینی اعمال، احکام اور اس سے متعلقہ معلومات، ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے۔ اور اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے علم حاصل کرنے کی جستجو، پھر علم حاصل ہو گیا، اب عمل کرنے کی جستجو، چاہے وہ جسمانی معاملہ ہو یا مالی معاملہ ہو۔ مثلا ایک مثال سے یوں سمجھ لیجیے، فجر کی نماز کا معاملہ ہے۔ فجر کی نماز بہت سارے انسانوں پر بھاری ہے، حالات، عوارضات، ہماری رسم و رواج اور مختلف روٹینیں اور عادات ایسی بن چکی ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہے۔ لیکن ایک شخص اپنے فجر کی نماز نہ پڑھنے پر یہ سوچ لے کہ میں کچھ کر ہی نہیں رہا، یہ میں کوئی غلط نہیں کر رہا، یعنی اس کے اندر پشیمانی، شرمندگی نہ ہو۔ ضروری نہیں وہ پشیمانی اور شرمندگی پورے گھر والوں کو، دیگر احباب کو نظر آ رہی ہو۔ پشیمانی اور شرمندگی کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان کا ہے۔ اگر اس کے اندر پشیمانی ہے، شرمندگی ہے، افسوس ہے، ندامت ہے اس بات پر کہ میری فجر کی نماز نکل رہی ہے، اور وہ اللہ سے مانگ رہا ہے اور پھر کوشش کر رہا ہے، پھر بھی اگر کامیاب نہ ہو تو یقیناً انشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں اجر بھی پائے گا، اور اپنی اس کوشش کے نتیجے میں کبھی نہ کبھی وہ اس معاملے میں کامیابی ضرور حاصل کرے گا۔ بالکل اسی طرح مالی معاملے کے اندر ایک آدمی ہے، کسی ایسی جگہ جاب کرتا ہے جہاں کی انکم مشکوک ہے، جہاں سے مالی معاوضہ مشکوک مل رہا ہے۔ اب سب سے پہلا کام اہل علم سے رابطہ کرے اور اس کے بارے میں صحیح تحقیق تفتیش کرے۔ دوسرا کام، اگر مشکوک ہے، اہل علم کی آراء مختلف ہیں یا اہل علم اس سے منع کر رہے ہیں، تو دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے لیے دوسری روزگار کی تلاش فوراً شروع کر دے۔ اسی طرح سود کا معاملہ ہے، کسی مالی معاملے میں سود کا شائبہ پیدا ہو گیا، سود اللہ سے اعلان جنگ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق جس بستی میں سود آ گیا وہ بستی تدریجاً ہلاک ہو جاتی ہے۔ یعنی جس بستی، جس علاقے میں، جس ادارے میں، جس جگہ پر سود کی حرمت، سود کی لعنت آ گئی، تو گویا اب وہ چیز، وہ جگہ، وہ ادارہ بربادی سے بچ نہیں سکتا۔ اب یہاں ایک بات یہ ہوتی ہے، ہم یہ سارا چیز دیکھ کے، یہ ساری احادیث سن کے فوراً ملبہ حکومت پہ ڈال دیتے ہیں کہ میاں ہم جو ہیں وہ اپنے طور پہ کیا کریں، ہمارا تو حکومتی نظام ہی سود پہ چل رہا ہے، قرضے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ہمیں اپنی ذات کا مکلف بنایا گیا ہے، ہمیں اپنی ذات کا مکلف بنایا گیا ہے، حکومت کا مکلف نہیں بنایا۔ اگرچہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے تحت دعوت دینا ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ ہمیں ہر اچھے کام کی دعوت دینی ہے اور اپنی جانب سے راہ راست پہ لوگوں کو لانے کی کوشش کرنی ہے، اور خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کے عمل کی فکر کرنی ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں
کہ اگر دوسرا غلط کر رہا یا ہماری پہنچ سے باہر کے لوگ یا ہمارے دائرہ کار سے باہر کے لوگ اگر کوئی غلط کر رہے ہیں تو ہم اس پہ ملبہ ڈال کر اپنی ذاتی اعمال پہ توجہ نہ دیں اور اپنی ذات سے توجہ ہٹا کر دوسری جگہ لگ جائیں. یہ سراسر بے وقوفی اور شیطانی چال اور ایک دھوکہ و فریب ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے توجہ ہٹا کر دوسرے کے عیوب پہ توجہ ڈال دی اور اب جو ہے وہ خود مطمئن ہو کر بیٹھے. تو 3 باتیں مختصر: جسمانی معاملہ، جسمانی عبادت یا مالی عبادت، کسی بھی قسم کی عبادت ہو، ہمیں سب سے پہلے اس بارے میں علم حاصل کرنا ہے اور پھر اس کی جستجو کرنی ہے کہ ہم نے عمل کس طرح کرنا ہے، اور عمل کرنے میں اگر کوئی کمی پیشی ہے، سستی ہے، پریشانی ہے، عوارض ہیں، تو اس میں اللہ سے مدد مانگنی ہے. اور اللہ سے مدد مانگنے کے بعد یقیناً کوئی بندہ ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ جب دیتے ہیں تو پھر اللہ جب دینے پہ آتے ہیں تو کوئی روک نہیں سکتا. اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں اور مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں. اللہ کا دربار اور دنیا والوں کا دربار مختلف ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کو دنیا کے طریقہ کار، رسم و رواج پہ نہیں پرکھنا چاہیے کہ اللہ سے بار بار مانگنے میں شاید ناراضگی ہوگی. نہیں، جتنی مرتبہ مانگے اللہ سے مانگے، نہیں پھر بھی کوشش میں کامیاب نہ ہو پھر مانگے، پھر کامیاب نہ ہو پھر مانگے، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اللہ آپ کے مانگنے کو ضرور قبول فرمائیں گے. اور آپ جس عمل کی طرف اللہ سے مانگیں گے اس کی طرف آپ کی رہنمائی، دستگیری اور مدد ضرور ہوگی. تو یہ سب عزم کریں، انشاءاللہ علم بھی حاصل کریں گے، علم حاصل کر کے عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور اللہ سے مدد مانگ کر اپنی دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے. جزاک اللہ. آپ ہمارے ساتھ ہر ہفتے اس طرح پروگرام میں جڑے رہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے فائدے کی غرض سے بہتر عنوانات، بہتر سے بہتر علماء اکرام اور ہر فن کے ماہرین کو انشاءاللہ اپنے پینل میں شامل کر کے آپ حضرات کے سامنے مدعو کرتے رہیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.